رمضان 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 رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج میں نے اپلوڈ بھی کیا تھا اور آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہو کہ آج ایک سوال یہ ہے کہ اگر ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، بہت عجیب باتوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کچھ کیوں نہ ایسا سوچا جائے کہ جس کی صرف سوچ جو ہے ہماری زندگی میں بہتری لے کر آئے، ہماری زندگی میں اچھائی لے کر آئے، ہماری زندگی میں تھوڑا چینج لے کر آئے، ایک پازیٹیوٹی لے کر آئے، کچھ تبدیلی لے کر آئے. بیکاز یہ مہینہ، رمضان کا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بہت ساری خوبصورت چینجز آ جاتی ہیں، اپیرنٹلی بھی چینجز آ جاتی ہیں. جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ایسی پازیٹیو، ایسی بابرکت اور ایک رحمتوں کی وائبریشن ہے، اور اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. ہم سب جانتے ہیں سب سے اہم ریزن تو یہ ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے لوگوں کی، تمام انسانوں کی مہمان نوازی کرتا ہے اس مہینے میں، چاہے وہ دعاؤں کو قبول کر کے کرے، چاہے وہ رزق میں برکت کر کے کرے، اور بہت ساری چیزیں کر کے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ آسانیاں ہم سب کے لیے پیدا کرتا ہے. ٹاپک از بیسکلی کہ آر وی ریڈی ٹو لیو دس ورلڈ؟ I know بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو یہ بات سن کے بھاگ بھی جائیں گے کہ یہ what the hell is she talking about? Why does she have to talk about this? اور یہ کیا بات ہوئی کہ why do we have to exit? But یہ وہ چیز ہے جو ہمیں ہر روز سوچنی چاہیے، ہر لمحہ سوچنی چاہیے. Are we، آپ سے آج کا جو سیشن ہے یہ میں نے خود نہیں بولنا، آپ سب لوگوں نے، جس طرح سے آپ لوگ میسیجز کر رہے ہوتے ہیں نا، آئی ایم گوئنگ ٹو ہیو 1-to-1 سیشن ود یو. آئی وانٹ یو آل ٹو گیو می واٹ یو تھنک سو دیٹ آئی آلسو لرن فرام یو پیپل. آپ میں سے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم یہ اگر سوال اپنے آپ سے کریں، آر وی ریڈی ٹو لیو؟ اینڈ if we have 24 hours، 9 بجے ہم لوگوں نے یہ سیشن شروع کیا. اگر ہمیں اس چیز کا علم ہو جائے، جبکہ کسی کو اپنی موت کا علم نہیں ہے، لیکن اگر ہمیں اس بات کا علم ہو جائے کہ ہمارے پاس صرف اور صرف 24 گھنٹے باقی ہیں، آپ کو پتہ چل جائے کسی سورس سے کہ بس آپ کے پاس ڈاکٹرز بھی اکثر بتا دیتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک آدھا مہینہ ہے، جو کرنا ہے اس میں کر لیں. اگر آپ کے پاس ایک دن ہے پورا، 5 ایسے کیا کام ہیں جو آپ کریں گے؟ ذرا میرے ساتھ یہ شیئر کریں اور میں ذرا اپنی چائے اور رس بھی کھاتی ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنی موت کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، بہت ڈرتے ہیں کہ اگر ہم چلے گئے، ہم وی جسٹ تھاٹ وی جسٹ. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل پرسوں میں 2 ایسے ایکٹرز چلے گئے. کسی ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے، کسی ایک دن ہم بھی اسی طرح سے آنکھ بند ہوگی اور ہم چلے جائیں گے. جب ہماری آنکھ بند ہوگی تو کیا ہم جانے کے لیے تیار ہیں؟ ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ہم اپنی زندگی میں جو ہمارے اکاؤنٹس ہیں، جو ہمارے ریلیشن شپ اکاؤنٹس ہیں، کیا ان کو ہم نے سیٹل کیا ہوا ہے؟ کیا ہم ایسے تو نہیں زندگی گزار رہے کہ ہم نے لوگوں کی باتوں کو اپنے دلوں میں رکھا ہوا ہے، لوگوں نے ہماری باتوں کو اپنے دلوں میں رکھا ہوا ہے، اور ہماری زندگی جو ہے وہ اسی طرح سے گزرتی چلی جا رہی ہے، اور ہم اتنے گرجز رکھ کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں. اس قدر ہمارے اندر اتنا زیادہ جسے کہتے ہیں نا نیگیٹیوٹی، اور اس قدر ہمارے اندر وہ لوگوں کے لیے ایک نوٹس ہوتی ہیں کہ ان کو اگر کھولنا بھی چاہیں تو ہمارے لیے بڑا ہی مشکل، بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. سو وی آل ہیو ٹو آسک دس کوشچن. ہر لمحہ اگر ہم اپنی زندگی میں یہ سوچیں، میں اگر فار ایگزامپل اگر مجھے اپنی زندگی میں اگر مجھے اس چیز کا علم ہو جائے کہ میرے پاس صرف 24 گھنٹے ہیں، سارے لوگوں نے کہا کہ میں اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنے سے پہلے، کیونکہ میں نے اس کے پاس جانا ہے،
مگر اس کی بارگاہ میں معافی مانگنے سے پہلے میں ڈیفینیٹلی مانگوں گی معافی ان لوگوں سے کہ جن کے ساتھ میرے اکاؤنٹس رہے ہیں، ریلیشن شپ اکاؤنٹس رہے ہیں، جس میں میرے فرینڈز ہیں، جس میں میرے کلیگز ہیں. اگر جس طرح سے جب ہم کبھی حج پہ جانے لگتے ہیں، جب حج پہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم جب ہم حج پہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو what do? We always ask for forgiveness from people. When we are going to Allah subhanahu wa ta'ala, جب ہمارا جسم اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار ہوتا ہے اور آمادہ ہوتا ہے اور پلان بنتا ہے کہ ہم حج یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو ایک میسج ہم بناتے ہیں. اور یہ میسج ہم جب نیا سال شروع ہو رہا ہوتا ہے تب بھی ہم بناتے ہیں، یا خاص بالخصوص ہم اللہ کے گھر میں جب جانے کے لیے جانے لگتے ہیں تو ہم ایک میسج بناتے ہیں. لوگوں کو فون بھی نہیں، کئی لوگوں کو فون کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو میسج کر رہے ہوتے ہیں، مل کے کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ وہ وقت ہے کہ جب ہماری باڈی، ہمارا جسم جا رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کو منہ دکھانے سے پہلے ہمیں دنیا والوں سے، جن جن کے ساتھ ہمارے اکاؤنٹس رہے ہیں، جن جن کے ساتھ ہمارے تعلقات واسطے رہے ہیں، جن جن کا ہم نے کبھی دل دکھایا ہے، ہم ان سب سے معافی مانگتے ہیں. جب دنیاوی لحاظ سے، جب مٹیریلی ہم لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور اس کی ذات سے معافی مانگنی ہے، تو یہ ایک ہمارا ایکٹ ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے، اور پھر ہم یہی نہیں کرتے بلکہ ہم جا کے لوگوں کو بھی معاف کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے دل دکھائے ہوتے ہیں، ہم ان لوگوں کو بھی معاف کرتے ہیں. تو جب ہمیں دنیاوی لحاظ سے جانا ہے تو معاف کرنا بھی ہے، اور معافی دینی بھی ہے، اور معافی مانگنی بھی ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ ہمیں تو ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے کہ ہمیں ایک لمحے میں آج یہاں بیٹھی ہوں، میں کل یہاں نہ بیٹھی بھی ہوں. کوئی اس بات کا کسی کو نہیں پتہ. ڈونٹ ڈو دس. کسی کو اس بات کا بالکل علم نہیں ہے. تو کیا ہماری روح تیار ہے؟ کیونکہ جسم تو نیچے رہ جائے گا. کیا ہماری روح اس بات کے لیے تیار ہے؟ ہم اللہ کے پاس جب جسم لے کے جانے کے لیے کرتے ہیں تو ہم معافی مانگتے ہیں، مگر کیا ہماری روحیں تیار ہیں ٹو فیس اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ کیا ہماری روح پریپیئرڈ ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں پیش ہوں اور اس سے کچھ کہہ سکیں کہ مطلب کہ ہم پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہیں؟ ہم اپنی زندگی میں اس طرح سے زندگی گزار ہی نہیں رہے ہوتے کہ کل کو ہم نے اٹھنا بھی ہے کہ نہیں. ہم لوگ تو اس طرح سے اپنی زندگی کو امیجن کیے ہوتے ہیں کہ ہم نے 15-20 سال کا پلان کیا ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا اور اس طرح ہو جائے گا. اور ہم اگر یہاں پر میں آپ کے ساتھ اس چیز کو سمجھانے کے لیے یہ کتنی زندگی اور یہ دنیا فانی ہے اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، امام علی علیہ السلام کی ایک خوبصورت سینگ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. امام علی علیہ السلام کی جو سینگ ہے اسی ٹاپک کے حوالے سے کہ جس چیز کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، امام فرماتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں اس طرح سے جیتے ہیں کہ جیسے ہمیں کبھی نہیں مرنا. ہم اب ایک لمحے کے لیے اس کے اوپر، اس لائن کے اوپر اگر ہم ریفلیکٹ کریں، ہم اس دنیا میں اس طرح سے رہتے ہیں کہ جیسے ہمیں کبھی نہیں مرنا. اور ہم اس دنیا میں جب اس دنیا میں رہتے رہتے جب ہماری موت آ جاتی ہے تو ہم ایسے مر جاتے ہیں کہ جیسے ہم کبھی جیے ہی نہیں تھے. مطلب آپ اگر 4 سال پہلے جو اس دنیا سے لوگ چلے گئے، یا ایون 1 مہینہ پہلے یا 1 سال پہلے جو لوگ چلے گئے، کبھی آپ سوچیں شروع میں ہمیں کتنا زیادہ وہ لوگ یاد آتے ہیں، شروع میں کتنا ہمارا دل تڑپتا ہے ان کے لیے، شروع میں ہم کتنا ان کو یاد کر کے روتے ہیں. مجھے جب میری نانو اس دنیا سے گئیں تو مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے اب میں جی نہیں پاؤں گی، مجھے لگتا تھا جیسے میں اب سانس نہیں لے پاؤں گی. I would not be able to breathe. But the time comes جب کچھ ایسے دن آتے ہیں کہ جن دنوں میں آپ کو پورا دن ان کی یاد بھی نہیں آتی. تو آپ اگر اس چیز کی اور اس زندگی کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں،
اگر اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہم دراصل یہ زندگی اس طرح سے گزار رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں. اینڈ وین اٹ کمز ٹو سم پرابلم آنے کی بات ہو یا موت کی بات ہو یا کوئی مصیبت کی, تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا, ایسا تو ہمارے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر ہم اس دنیا سے جب جا رہے ہوتے ہیں, اگر ہمارا یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم اس دنیا سے ہمیں جانا ہے, اگر ہم ہر دن اس طرح سے گزاریں کہ ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے, ایک لمحے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, تو ہم اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں, دیکھیں جب آپ کے پاس آخری ایک دن رہ جائے گا نا زندگی کا, جب آپ کو اگر اس بات کا پتہ بھی چل جائے, ویسے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو یہ لمحہ بھی نہیں ملے گا, یہ سوچنے کا لمحہ بھی نہیں ملے گا کہ ہم کسی کو گڈ بائی کہہ سکیں, ہم کچھ کہہ بھی نہ پائیں, ہم سوئے سوئے چلے جائیں. میرے اپنے والد کی وفات جو ہے وہ سوئے سوئے ہو گئی. وہ آئے, سوئے, اور جب ان کو اٹھایا کھانے کے لیے تو ہی واز گون. صبح ان کو میں خود ڈراپ کر کے آئی ان کے کام پہ. ہی واز ایبسلیوٹلی فائن. طبیعت ان کی تھوڑی سی خراب ہوئی, آئی ڈونٹ ڈو دس, طبیعت تھوڑی سی خراب ہوئی, گھر آئے, سوئے, طبیعت وہ مطلب جیسے کچھ بے چینی سی تھی, نہا دھو کے اب وہ سوئے ہیں اور پھر اٹھے نہیں ہیں. تو یہ ہے زندگی. کیا ہم سونے سے پہلے یہ سوچ کے سوتے ہیں؟ کیا ہم سونے سے پہلے اللہ کے بندوں اور اللہ سے معافی مانگ کے سوتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس اپنی تو مولا کائنات کی یہ سینگ کہ ہم اس دنیا میں اس طرح سے رہتے ہیں, اس طرح سے جیتے ہیں کہ جیسے ہم کبھی نہیں مریں گے. And this thought is, we all have this thought. We all don't think about our death. We never think about our death. We never think کہ جب ہم اس دنیا سے, آج ہم جو اتنی محنت کر رہے ہیں, اتنا کما رہے ہیں, کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں, کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں. کرونا کی وجہ سے تو ہم لوگ کو تھوڑا سکون مل گیا. Everyone is, sort of thinking, taking their time. But in normal lives, we are so much worried about things جو ہمارے جانے کے بعد, یہ پراپرٹی, یہ پیسہ, یہ چیزیں, یہ گاڑیاں, یہ سب کچھ, یہ کچھ بھی نہیں کام آنا. ہمارے جانے کے بعد ہمارے رشتہ دار, ہمارے کپڑے, ہمارے جوتے, ان کو اٹھا کے شاید رکھیں بھی نہ. یہ بھی بہت سارے ایسی فیملیز ہوتی ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے یا یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ منحوس ہوتا ہے نا, جو مر گیا اس کے کپڑوں کو استعمال نہیں کرو. اکثر فیملیز میں ایسا ہوتا ہے. بہت سارے ریلیجنز میں تو آپ سوچیں کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا مختلف جو بھی لوگوں کی وہ چیزیں ہوتی ہیں, ایون ہمارے مسلمانوں میں لوگ بہت زیادہ اس طرح کا سوچتے ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہے, جو ہم جمع کر رہے ہیں, یہ سب کچھ جو ہم اکٹھا کر رہے ہیں, یہ سب کچھ جو ہم جوڑے جا رہے ہیں, یہ کیا, اس کا کیا ہوگا ایونچولی, کیا ہوگا اس کا؟ ہم جب اس دنیا سے کوچ کریں گے تو ہمارے ساتھ جانا کیا ہے؟ ہم لوگوں کے ساتھ, لوگوں کی اگر آہیں, لوگوں کی اگر رنجشیں, لوگوں کی نیگیٹو وائبریشن ساتھ لے کر جائے. اچھا پھر ایک چیز تو امام کی کیا سینگ ہے؟ اور اس دنیا سے پھر جب چلے جاتے ہیں تو اس طرح سے جاتے ہیں کہ جیسے کبھی ہم تھے نہیں, یاد ہی نہیں رہتے وہ لوگ بالکل. کبھی یاد آئی برسی پہ, کبھی یاد آ گئی, کبھی 6 مہینے میں یاد آ گئی. سو یہی ہمارے ساتھ ہوگا. اگر ہم اپنے میرے والد کی مجھے خیال نہیں آتا, تو مجھے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ایک وقت آئے گا کہ جن بچوں کے لیے میں اپنی پوری زندگی کو کس طرح سے میں نے رولر کوسٹر بنایا ہوا ہے, جو کہ ٹھیک ہے ہماری ذمہ داری ہے, لیکن ہم جب ہم چلے جائیں گے تو کام وہ آنا ہے جو ہم نے اپنے بچوں کو بنا دیا, جو ہم نے اپنے ہاتھ سے لوگوں کو دے دیا, جو ہم نے لوگوں کے ساتھ وائبریشنز, لوگوں کے ساتھ. پھر جب ہم اس دنیا سے, میں بات یہ کہہ رہی تھی کہ اس دنیا سے جب ہم جاتے ہیں تو ہم جب ایک شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ جو کنیکشن ہوتا ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ, یہ جو اسپرچویلٹی ہوتی ہے, یہ بیسکلی یہ آپ کی زندگی میں ایکسیپٹنس لاتی ہے. یہ آپ کی زندگی میں
میں ہم اس چیز کی اس ریالٹی جو بگیسٹ حقیقت ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے میں مدد کرتی ہے کہ ایک دن ہم سب کو چلے جانا ہے. اور پھر یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب اگر ہم آج یہ سوچیں کہ ہم نے چلے جانا ہے تو ہم ایک دم سے لوگوں سے معافی مانگتے ہیں جس کا دل دکھایا, اچھا جو میرے پاس ایکسٹرا چیزیں ہیں میں لوگوں کو دے دوں تاکہ آنے والے. تو اگر اس ایک گھنٹے یا اس ایک دن میں ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو ہم اپنی زندگی کو اس طرح سے کیوں نہیں گزارتے, ہم اپنی زندگی کو اس طرح سے لے کے کیوں نہیں چلتے. ایک اور اہم اور امپورٹنٹ بات یہ کہ آج ہمیں پتہ چلے کہ وہ جو ہمارا بہت پیارا تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں چلا گیا. نارمل تو ہم جن سے پیار کرتے ہیں ہم ان سے ملتے ہیں, اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں, ان کے لیے کچھ کرتے ہیں, مگر جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اب وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا, اب وہ ہمیں سن نہیں رہا, تو اب ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ واٹ آل وی سے وین وی گو دیئر, جب ہم کسی کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے, ہم اس کے گھر جاتے ہیں تو ہم اس کو حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں. ہم اسے کہتے ہیں کچھ نہیں جانی, رو لو, مگر اگر رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بس ان کے لیے دعا کرو, کیونکہ جو دعا ہے وہی ان کو فائدہ پہنچائے گی. اس دنیا سے ہمارے جسموں سے جب جان نکل جاتی ہے تو ایک چیز جو ہمارے کام آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ چیز ہے کہ ایک سیکنڈ فون کال. ایک چیز جو ہمارے کام آتی ہے وہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ بھی کہتے ہیں کہ ہم اور اب کچھ نہیں کیا جا سکتا, بس دعا. جب ہمارے جسم میں سول ہے, روح ہے, جان ہے, تب ہم کیوں نہیں ایک دوسرے کے لیے اس طرح سے دعا کرتے؟ تب کیوں نہیں ہم ایک دوسرے کو, آپ کو پتہ ہے یہ جو جب آپ کی سول نے پرواز کرنی ہے, جب یہ سول کی پرواز ہوگی تو اس وقت یہ ساری چیزیں کہ اگر آپ نے کسی کو برا کہا, اگر آپ نے کسی سے قرض لیا اور اس کو واپس نہیں دیا, اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کا قرض دینے والا ہے تو اس کو وہ معاف کر دے اس روح کو تاکہ اس کے لیے آسانی ہو. قرض بہت ساری چیزوں میں, حقوق جو ہیں وہ بھی قرض ہوتا ہے لوگوں کا. اگر آپ نے لوگوں کی تنخواہیں وقت پہ نہیں دیں, اگر آپ نے لوگوں کو ان کا حق نہیں ادا کیا, اگر آپ نے لوگوں کو معاف نہیں کیا, اگر جنہوں نے آپ نے جن کا دل دکھایا تھا ان سے معافی طلب نہیں کی, اگر آپ نے وہ ساری چیزوں کو, نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر رکھا, تو کیا ہوگا جب سول پرواز کرے گی تو وہ تمام نیگیٹیوٹی جو ہے, وہ جو ہم نے لوگوں کا حق نہیں دیا ہوا تھا, وہ جو ہم سمجھتے تھے کہ اس دنیا میں ہم ان بچوں کا یا ان بڑوں کا, اکثر اوقات بہن بھائی ایک دوسرے کا حق مار لیتے ہیں, ایک دوسرے کی چیزوں کے اوپر, یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی ایک سوئی تک کا حساب جو ہے وہ آپ کی روح کو اس کا وہ دینا پڑے گا جب وہ پرواز کرے گی. جب روح پرواز کرے گی تو آپ کے لیے اس قدر مشکل ہوگا that it is unbelievable. یہ جو کہتے ہیں نا مشکل سے روح نکلنا, مشکل سے, وہ وہی پرابلمز ہوتی ہیں, وہ وہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کہتے ہیں اس کو تو میں ساری زندگی معاف نہیں کروں گی, ارے اس نے تو میرے ساتھ یہ کیا تھا, میں تو اس کو کبھی زندگی میں بھول ہی نہیں سکتی. وہ میں بات, وہ جو بھول نہیں سکتی تھی نا, وہ آپ کی روح کے اوپر ایک کالا سپاٹ تھا. وہ جو آپ بھول نہیں سکی تھی نا کبھی زندگی میں, یا جو آپ معاف نہیں کر سکی تھی, وہ آپ کی روح کے اوپر وہ سپاٹ ہوگا جو آپ کی پروان کو, آپ کی روح کو پرواز نہیں کرنے دے گا. اینڈ یو ول فائنڈ سو مچ ڈیفیکلٹی ان فلائنگ. ہمیں آج اکثر بہت سارے جو بیماریاں ہیں, کینسر کے ڈائگنوسس جو ہو رہے ہیں, مختلف بلڈ پریشر, شوگر, کولیسٹرول, آل دیز تھنگس, یہ سب وہ نیگیٹو ایموشنل نیوٹرینٹس ہیں جو ہم اپنے اندر ڈالتے ہیں. وہ نیگیٹیوٹی ہے, وہ اسپاٹس, وہ بلاکس ہیں جو ہماری روح پر پڑ جاتے ہیں. پھر کبھی ہمارے ادھر درد ہوتی ہے, کبھی ہمارے ادھر درد ہوتی ہے. اٹ از آل بیکاز آف دوز اسپرچل ڈیزیزز دیٹ وی آر گوئنگ تھرو. کئی دفعہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کے لیے دعا کرو, اس کی جان اٹکی ہوئی ہے. وہ جان کیوں اٹکی ہوئی ہوتی ہے؟
وہ اس لیے اٹکی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے لوگوں کے لیے اتنی نیگیٹیوٹی، اتنے گرجز رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اتنی اپنے اندر چیزوں کو میس اپ کیا ہوتا ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ہمیں آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو احادیث اور جو پیغامات دیتا ہے اس میں یہی پیغام ہے کہ جب کوئی تم سے معافی طلب کرتا ہے تو اس کو اس طرح سے معاف کرو جس طرح سے تم چاہتے ہو، کیونکہ اس دنیا میں کوئی زیرو ایسی نہیں ہے کہ جس نے خطا نہ کی ہو. کوئی خطا کرتا ہے، کوئی خطا کرتا ہے. اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرے اور پھر اللہ سے یہ گزارش کرے کہ اے رب ہمیں ہماری گناہوں کو معاف کر دے. ہم ان کو اس طرح سے معاف کرتے، ہم نے معاف کیا، اور معاف کرنا کئی دفعہ یہاں سے ہوتا ہے، مگر اگر معافی یہاں سے ہے اور یہاں سے نہیں ہے اور قلبی معافی نہیں ہے تو پھر اس معافی کو کہنے کا، کئی دفعہ کوئی آپ سے آ کے کہتا ہے آئی ایم ایکسٹریملی سوری، میں نے آپ کے ساتھ برا کیا، وہ دل سے کہہ رہا ہوتا ہے. تو اگلا بندہ جو ہوتا ہے نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں پاروں پہ چڑھ جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے اچھا نہیں ڈرا نہیں رہی ہوں میں رومانہ جعفری صاحبہ، دس از سم تھنگ ریئلی آئی ایم ٹیلنگ یو دا ٹروتھ. I mean this is what I have read and this is what I know, this is what the spirituality tells. ہمیں جب ہم آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جناب علی علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں کہ جو ان کے پاس آیا، جنہوں نے غلطیاں کی، جو ان کے پاس آیا، جس نے ایون آقا کو برا بھلا کہا نعوذ باللہ، ان کے پاس وہ آئے تو وہ بھلا دی چیزیں. یہی تو سیرت ہے، اسی کو تو ہم نے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا. ہم ان کے امتی ہیں تو سب سے زیادہ حق ہمارا ہے کہ ہم ان کی کوالٹیز آف دیٹ الٹیمیٹ سول جو آقا کی ہے، وہ کوالٹیز ہم کم از کم کوشش تو کریں اپنانے کی. اس سے ہماری اپنی زندگی آسان ہوگی، کسی کو کوئی آسانی نہیں ہوگی، ہماری اپنی زندگی آسان ہوگی. آپ کبھی اس بات کو محسوس کریں کہ جب آپ زندگی میں کسی کو معاف کرتے ہیں اس کے بعد یو فیل سو لائٹ. کئی دفعہ بہت ساری مائیں ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کی کہی ہوئی کچھ باتوں کو اپنے دلوں میں اس طرح سے رکھتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ہی مشکلوں کا باعث بن جاتی ہیں. کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو اپنی ماؤں کی باتوں کو اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں، اپنے دل میں رکھتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، کبھی آپ محسوس کریں، اگر کسی نے آپ کو کوئی بات کہی، اگر کسی نے آپ کی کسی قریبی پیار کرنے والے نے کچھ کہا اور آپ نے اس کو اپنے دل، دماغ، سوچ میں بٹھا لیا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی طبیعت بوجھل رہتی ہے. آپ رات کو سو بھی جاتے ہیں، عجیب سے خواب آتے ہیں آپ کو. آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ کے ذہن میں وہی بات ہوتی ہے، اور وہ بات جو ذہن میں آپ نے رکھی ہوتی ہے وہ آپ کی اپنی چوائس ہے. یو وانٹ ٹو، دیکھیں آپ اپنے فریج میں اگر فریش فروٹس رکھیں تو یہ بھی آپ کی چوائس ہے. آپ اگر فریج میں گلے سڑے فروٹس جن کا کوئی فائدہ نہیں، ان کو بھی اگر آپ فریج میں رکھیں تو کیا ہوگا؟ ان فروٹس کی وجہ سے آپ کا جو اچھے فریش فروٹس ہوں گے تو وہ آپ جب فریج کا دروازہ کھولیں گے تو ایک اچھی خوشبو آئے گی کہ آپ کہیں گے کہ ہاں یار بڑا مزیدار آم ہے. کچھ ایسے آم ہوتے ہیں جن کی بہت ہی مزیدار خوشبو ہوتی ہے اینڈ آل دیٹ اسٹف. مگر کچھ ایسے ہوتے ہیں پھر مطلب بہت مزیدار خوشبو ہوتی ہے، مگر اگر گلے سڑے برے حالت میں گلے ہوئے کیلے، بالکل جلے ہوئے سیب اور بالکل اس طرح کی اسٹرابریز جو اکثر پڑی پڑی بالکل وہ ہو جاتی ہیں، اگر اس طرح کی چیزیں آپ اپنے فریج میں رکھیں تو بتائیں کیا ہوگا؟ نہ صرف وہ نیگیٹو چیزیں جو ہیں، جو نیگیٹو سے مراد میری ہے کہ وہ جو گندی چیزیں ہیں جو گل سڑ گئی ہیں، وہ نہ صرف وہ 3 چیزیں ہوں گی. اس کا ایک تو یہ کہ اس کی گندی اسمیل آ جائے گی، ٹھیک ہے، آپ کے فریج میں، ٹھیک ہے، آپ کی فریج کی پورا گلی سڑی چیزیں جو ہیں وہ پورے آپ کے فریج کو ایک عجیب سی اسمیل کر دیں گی. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے گندے فلائز جو اس کچرے کی وجہ سے، کچرے سے میرے مراد یہ ہے وہ جو سڑا ہوا پھل ہے اس کے اوپر نا آپ دیکھتے ہیں ایک تو بیکٹیریا بھی ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے فلائز سے عجیب سے آ جاتے ہیں. اس کی وجہ سے ایک عجیب سی گندگی ہو جاتی ہے. سملرلی
اپنے ذہن کو 2 سیکنڈ کے لیے فریج سمجھیے. آپ نے اگر گلے سڑے نیگیٹو تھاٹس کسی کے بارے میں بھی رکھ لیے, اس کا فائدہ ہونے والا ہے. اس فریج میں پڑے ہوئے گلے سڑے فروٹ کا کیا فائدہ آپ کو ہوگا؟ ایونچولی آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایونچولی آپ کو اس فروٹ کو نکال کے اس میں سے جو ٹھیک اگر ہے جو رہ گیا, کیونکہ اس گلے سڑے فروٹ نے باقی چیزوں کو بھی خراب کر دیا ہوگا. اس لیے جب نیگیٹو تھاٹس ہمارے ذہن میں آتے ہیں تو جو ہمارے ذہن میں اچھی باتیں, اچھی چیزیں, پازیٹیوٹی ہے, اس کو بھی وہ سپوائل کر دیتی ہے. سملرلی جو آپ کے فریج میں گلا سڑا فروٹ ہے, وہ جو اچھا ہے اس کو بھی سپوائل کر دے گا, باقی جو چیزیں اس کو بھی سپوائل کر دے گا. اور پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ then you have to get rid of this. Unless and until you don't get rid of that spoiled fruit, آپ کا فریج صاف ہونے کا نہیں ہے. آپ کے فریج میں سے وہی گندی اسمیل آئے گی. سملرلی جب ہم اپنے فروٹس کے اندر, اپنے فریج کے اندر گلا سڑا فروٹ رکھنا افورڈ نہیں کر سکتے, تو مجھے بتائیے کہ ہم اپنے ذہنوں میں نیگیٹو تھاٹس کو رکھنا کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ اگر مجھے آج اس بات کا علم ہو جائے یا مجھے کہیں سے پتہ چل جائے کہ مجھے کل نکلنا ہے, آئی ہیو ٹو ایگزٹ, میرے ویزے کے اوپر مہر لگ گئی ہے, مجھے ہر صورت میں ایگزٹ کرنا ہے, تو دین آپ کے لیے آپ کی گاڑی, آپ جا کے اپنی اس گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے جو آپ نے خریدی ہوگی بہت شوق سے. آپ جا کے وہ جو آپ کی بینک بیلنس ہے اس کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنا میں نے جمع کر دیا, یہ ہے اور وہ ہے اور کہاں سے کتنا آ رہا ہے. نو. 2 سال پہلے میرے خیال ہے علی بیات ایک لڑکا تھا, آئی تھنک ہی واز ان آسٹریلیا سم ویئر دیر, اور ہی واز اے ویری ہپ ہاپ اور بہت زیادہ ورلڈلی چیزوں میں, برانڈز اینڈ دس اینڈ دیٹ, بہت زیادہ مطلب امیر کبیر اور بہت بڑا کوئی بزنس مین, ون آف دا ریچسٹ فیملیز ان آئی تھنک آسٹریلیا اور جرمنی, آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی. اس کے ڈائگنوز ہوا کینسر, اور اس نے جو اس کے, اور اس کو پتہ چلا کہ اس کے پاس 2 مہینے کے 4 مہینے ہیں, اور ان 2-4 مہینوں میں ہی اسٹارٹیڈ اسپینڈنگ ٹائم ود لیس پریویلیجڈ پیپل. وہ افریقہ جا کے اس نے لوگوں کو دیکھا. جب اس نے وہ ساری چیزیں دیکھنی شروع کی, کیونکہ اس کو نظر آ گیا تھا کہ اب میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں, اور جب اس نے دیکھنی شروع کی, جب اس نے ریئلائز کیا, تو وہ آہستہ 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 اس نے اپنا سب کچھ ایسی تنظیم میں اور ایسی آرگنائزیشن میں بانٹ دیا کہ جہاں پر پھر وہ سلسلہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا. مگر اگر وہ چیزیں اپنے تک محدود کر لیتا تو اس کے وہ جو آلریڈی امیر بہن بھائی تھے وہ لے لیتے, وہ بانٹتے, وہ عیاشیوں میں لگا دیتے, اینڈ یو نو آل دیٹ اسٹف. بٹ ہی واز سینسیبل انف, اس نے کہا کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے, اینڈ ہی اسٹارٹیڈ اسپینڈنگ ٹائم ود دوز کڈس. ہی گیو اوے آل ہز برانڈیڈ تھنگس ٹو دا پیپل, اینڈ لوگوں کو دے دیا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں, یہی آپ کو سکون دیتی ہیں. ہاں, جانے سے تو میں ایک اور جو بات کی تھی دعا کے حوالے سے, اگر جب اس دنیا سے کوئی ایسا شخص جس نے آپ کو دکھ بھی دیا ہو نا, تو آپ یہ کہتے ہیں ہاں دکھ تو مجھے بہت دیے ہیں لیکن چلو بس اللہ ان کو بخشے, اور ان کے لیے پھر آپ دعا کرتے ہیں. Yes, these things are scary, they're too scary, but these are the things that we need to keep in mind to be on the right track. ابھی بھی وقت ہے, اللہ بار بار کہتا ہے ابھی بھی وقت ہے, میری طرف آ جاؤ, ابھی بھی وقت ہے, میری طرف آ جاؤ. اللہ کی طرف آنے کا مطلب کیا ہے؟ بیسکلی اللہ کی طرف آنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم ذکر اللہ کی جب ہم بات کرتے ہیں نا, اللہ کے ذکر کی جب ہم بات کرتے ہیں, تو ذکر اللہ جو ہے وہ یہی ہے نا کہ ہم اپنے اعمال کو بہتر کر لیں, ہم اپنی چیزوں, اب کیونکہ ذرا جنراسٹی کی طرف ہم آ گئے اور جنراسٹی کا ذرا تھوڑا ہو گیا, تو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے, ایک بہت مزے کا قصہ ہے, اسٹوری آف دا ڈے. ایک سٹوری میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. ایک بنی اسرائیل کا, جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تذکرہ ہے. حضرت موسیٰ کی جو قوم تھی بنی اسرائیل, اس کا بہت زیادہ تذکرہ تھا. بڑی لاڈلی قوم تھی یہ جو بنی اسرائیل تھی نا. ایٹ ٹائمز when I read and the kind of privileges they have, I'm like wow, اللہ بڑے privileges تھے ان کو. مگر کہتے ہیں نا کہ جتنے زیادہ privileges ہوتے ہیں اتنے امتحان ہوتے ہیں,
جتنی سیٹ بڑی ہوتی ہے اتنی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے. جس طرح سے اگر پرائم منسٹر ہمارے ملک کا ہے, بے شک اس کی سیٹ تو بہت بڑی ہے, اس کے پاس وہ بھی بہت زیادہ ہیں, جسے کہتے ہیں نا what do you call that, ہر چیز پہ کنٹرول ہے, سب کچھ ہے, بٹ اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ ہے. تو بنی اسرائیل جو قوم تھی اس کو بہت اللہ نے پریولیجز دیے ہوئے تھے, بہت اس کو فائدے تھے اور وہ سب کچھ تھا, مگر وہ لاڈلی قوم تھی. مگر پھر وہ کہتے ہیں نا کہ لاڈلی قوم کے پھر ذرا تھوڑے امتحانات بھی زیادہ ہوتے ہیں. ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں, اور بنی اسرائیل کا وہ جو ایک شخص تھا وہ ایک دن جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے موسیٰ, میں چاہتا ہوں کہ مجھے نا یہ جو نہیں ہوتے برڈز اور جتنے بھی جانور ہیں نا, مجھے ان کی بولیاں سکھائیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم ان کی بولیاں سیکھو, تم آرام سے اپنی زندگی گزار رہے ہو, اللہ کے اوپر تم یقین رکھتے ہو. تو اس نے اس کی حجت یہ دی کہ میں اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہوں, میرا یقین کامل ہے آپ کے اللہ کے اوپر جو آپ نے بتایا, مگر میں یہ چاہتا ہوں, میں جب لوگوں سے گفتگو کرتا ہوں تو ان کی بات تو دنیاوی باتیں ہوتی ہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی معرفت کو زیادہ بلند کروں, اور میں سننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہوتے ہیں جانور ہوتے ہیں یہ کس طرح سے اپنے رب کو مانتے ہیں. بہرحال انہوں نے بہت زیادہ ریزسٹ کیا, انہیں کہا کہ یہ نہ سوچو, اس طرح سے نہ سوچو, مگر وہ نہ مانا. اللہ کی بارگاہ میں جناب موسیٰ گئے. جناب موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ یہ ایک شخص ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو بولیاں میں سکھاؤں, تو کیا مجھے اجازت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو اجازت دے دی. جب اجازت ملی تو جناب موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو کہانیاں, وہ بولیاں سکھانی شروع کر دی. جب بولیاں سکھانی شروع کر دیں تو کچھ ہی دنوں میں, بڑا انٹیلیجنٹ شخص تھا, کچھ ہی دنوں میں اس نے بولیاں جو بولی تھی مختلف جو زبانیں جانوروں کی وہ سیکھ لیں. جب سیکھ لیں تو وہ ایک روز اپنے گھر گیا. جب اپنے گھر گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے پاس گائے ہے, گھوڑا ہے, ایک مرغا تھا اور ساتھ ایک کتا تھا. مرغا اور کتا نا آپس میں کچھ نہ کچھ بول رہے ہیں. تو جو ان کے اس بندے کے گھر کی جو کام کرنے والی کنیز تھی, اس نے یوں سے ناشتہ دیا, اور ناشتے کے بعد وہ جو کپڑا ہوتا ہے دسترخوان اس کو جھاڑا, تو اس کے اوپر سے کچھ گندم کے دانے اور ایک بوٹی جو تھی وہ اس طرح سے گری, ٹکڑا کھانے کا ٹکڑا, روٹی کا ٹکڑا, سوری ناٹ بوٹی, روٹی کا ٹکڑا گرا. تو ایک دم سے مرغا لپکا اور اس نے روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس کو کھانا شروع کر دیا. اس نے کہا, تو جو کتا تھا وہ اس کو کہنے لگا, تم جانتے بھی ہو کہ تم وہاں پر گندم کے دانے تھے, تم اپنی چونچ سے گندم کے دانے بھی کھا سکتے تھے, مگر تم نے بھی روٹی کا ٹکڑا کھایا, جبکہ یہ میرا کھانا ہو سکتا تھا اور میں اس کو کھا کے سیر ہو جاتا. اب وہ جو شخص ہے وہ ساری گفتگو سن رہا ہے اس کتے اور اس مرغے کی. اب اس کو بہت انٹرسٹنگ لگا کہ اس نے نئی نئی سیکھی, اس کو بڑا مزہ آ رہا تھا کہ کیا گفتگو کر رہے ہیں. اتنے میں یہ ہوا کہ جو مرغا تھا نا, اس نے کہا تم فکر نہیں کرو, جو ہمارا مالک ہے نا اس کا گھوڑا کل مر جانا ہے, جب کل گھوڑا مر جائے گا تو آرام سے اس کا گوشت کھا لینا. اچھا بھائی, جب اس بندے کو پتہ چلا کہ کل میرے گھوڑے نے مر جانا ہے, اچھا اب وہ بہت ایک تو دکھی ہوا اور ساتھ تھوڑا ایکسائٹڈ بھی ہوا. کہتا ہے یہ میرے گھوڑے نے کل مر جانا ہے, جناب موسیٰ نے مجھے یہ کہا تھا کہ اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا اس کو سننے کا, یہ بولیاں سیکھنے کا, جبکہ مجھے تو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. تو what he did was کہ وہ اپنا گھوڑا اس نے لیا اور وہ گھوڑا جا کے اس نے بیچ دیا, مارکیٹ میں جا کے گھوڑا بیچ دیا. اب وہ گھر آیا, اب وہ دیکھا اس نے, جب گھر واپس بڑے خوشی سے گھر واپس آیا, جب گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہی مرغا اور کتا جو ہے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. وہ بہت ہی دکھی ہے, بہت بھوک اس کو لگی ہوئی ہے کتے کو, اور مرغا جو ہے وہ بڑا آرام سے بیٹھا ہوا ہے. تو وہ اس کو تانے دے رہا تھا جس طرح ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہوتے ہیں. تو کتے نے مرغے کو بہت تانے دیے کہ تمہاری وجہ سے میرا پیٹ نہیں بھرا اور مجھے کچھ کھانے کو نہیں ملا, اور یہ وہ سارا سلسلہ. اس نے کہا کیوں اتنا اتاولا ہو رہا ہے, اتنا کیوں پریشان ہو رہا ہے, تھوڑا سا انتظار کر, کل ہمارے مالک کا جو بیل ہے نا اس نے مر جانا ہے, وہ مرے گا نا تو اس سے تم اپنا فائدہ کر لیں. اچھا جی, اب وہ جو بندہ تھا, وہ جو شخص تھا بنی اسرائیل کا,
وہ بڑا پریشان ہوا اور دکھی بھی ہوا. اس نے کہا اچھا چلو بات تو دکھ کی ہے, مگر یہ کہ چلو یہ اس کا تو مجھے فائدہ ہو گیا, ان کی میں نے ساری سن لی ہے اور جان لیا ہے, تو میرا نقصان ہونے سے بچ گیا. پھر اس نے سوچا کہ مجھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اس کا نقصان ہوگا, مجھے تو فائدے پہ فائدہ ہو رہا ہے بولیاں سیکھنے کا. بہرحال وہ گیا, اس نے اپنی بیل کو بیچا اور ایسا اسے ٹن ٹن کر کے وہ گھر واپس آ گیا. بہرحال وہ جب گھر واپس آیا, اب وہ جو کتا تھا نا وہ اس قدر بھوکا تھا کہ وہ بھوک سے نا وہ بس بھونکتا ہی چلا جا رہا تھا, بولتا جا رہا تھا اور اس کو تانے دیے جا رہا مرغے کو کہ تمہاری وجہ سے میں نے دیکھو یہ نہیں کیا, مجھے ابھی تک بھوک لگ رہی ہے, تم نے پہلے دن کہا گھوڑا مجھے نصیب ہوگا, گھوڑا نہیں ہوا, آج بیل بھی چلا گیا, بیل بھی نہیں مجھے ملا, کچھ نہیں میرا. تو مطلب بہت زیادہ وہ اپسیٹ تھا. اس نے کہا, تو جو مرغا تھا نا وہ بڑا ہی کوئی رائل طبیعت کا انسان تھا, بہت پرسکون قسم کا نا. تو اس نے کہا تو فکر نہیں کر, ڈونٹ وری, کل تک کا انتظار کر لے, اپنا جو مالک ہے نا بس اس کا آج آخری دن ہے, کل اس نے چلے جانا اس دنیا سے. تو کل جب وہ چلا جائے گا تو گھر میں مہمان آئیں گے, کھانا بنے گا, مرغا شرغا, ظاہر ہے لوگوں کی خاطر توازہ ہوگی. تو جب وہ مہمان آئیں گے, کھانا وانا کھائیں گے, بوٹیاں شوٹیاں پھینکیں گے, بس تیری عید ہو گئی, وہ مر جائے گا, تیری عید ہو جائے گی. بس تھوڑا سا انتظار اور کر, صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. بہرحال جب یہ سنا اس شخص نے بنی اسرائیل کے, تو وہ تو بہت زیادہ پریشان اور کہتے ہیں نا حیرت سے کانپنے لگا, لٹرلی کانپتے کانپتے وہ پہنچا جناب موسیٰ کی بارگاہ میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ آپ نے درست فرمایا, میرے تو یہ تو بولیاں سن کے تو میرے لیے تو بڑا مشکل ہو گیا, مجھے پتہ چلا کہ کل میں نے چلے جانا ہے, کل میری موت ہو جانی ہے, تو مجھے پلیز مجھے معافی دے دیں, مجھے معاف کر دیں. میں آپ کی جو مصلحت آپ نے مجھے سکھائی اور سمجھائی تھی مجھے نہیں سمجھ آئی, اور یہ تو اٹس گیٹنگ ریئلی ڈیفیکلٹ فار می, میرے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گی. تو جناب موسیٰ نے کہا میں نے تو تجھے کہا تھا پہلے, میں نے تمہیں وارن کیا تھا, 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں. پھر اللہ نے مجھے کہا, اللہ سے میں نے سوال کیا, اس نے مجھے جواب دیا, تو میں نے اس کے کہنے پہ تجھے, اور یہ تیری قضا کو تو میں پہلے ہی دیکھ چکا ہوا تھا اور میں جانتا تھا کہ ایسا ہوگا اگر تو نے یہ سب کچھ اس طرح سے کیا. اور وہ شخص جو ہے وہ پھر اگلے دن دراصل اس کی موت ہو گئی. اب اس سٹوری سے جو چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم اپنی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو جو دنیاوی نقصانات ہوتے ہیں, دنیاوی نقصانات ہوتے ہیں اس دنیا میں, کچھ ایسے دنیاوی نقصانات ہوتے ہیں کہ جن دنیاوی نقصانات کو دیکھ کر ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ او مجھے یہ نقصان ہو گیا, میرے ساتھ ایسا ہو گیا, میرے ساتھ ویسا ہو گیا, مگر ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے, ہم اس چیز کو دیکھ نہیں پاتے, ہم اس چیز کو, اس کی جو حکمت ہوتی ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ کئی دفعہ ہماری زندگی میں جو نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں, کئی دفعہ ہماری مطلب ہمارے سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز, کوئی گھروں میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کبوتر مر گیا یا کوئی بلی مری ہوتی ہے تو ہم پریشان, تو ہم نہیں جانتے کوئی ایسی چیز جو ہماری فیوریٹ چیز ہوتی ہے اس کا نقصان ہو جاتا ہے, کبھی کوئی گلاس ٹوٹ گیا, کبھی کوئی شینڈل, تو پتہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون سی مشکل جو ہے وہ ٹالتا ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ, کئی دفعہ ہمارے فائنینشیل نقصان ہو جاتے ہیں, اس کے اوپر ہم اتنا اپسیٹ ہو جاتے ہیں کہ ارے یہ کیوں ہو گیا ہماری زندگی میں, اس طرح سے تو نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم کئی دفعہ ضد کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اللہ سے ضد لگا لیتے ہیں, کئی دفعہ ہم اللہ سے پھر شکوہ اور شکایت کرتے ہیں, مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی ہمارے لیے کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے, اور جو وہ کرے ہمیں اس پہ راضی ہونا چاہیے. اللہ کے ساتھ ضدیں مت لگایا کریں. اگر اللہ نے آپ کی زندگی میں آپ کو کچھ بھی ریزنز کی وجہ سے آپ کی شادی نہیں ہو پا رہی, اس میں دیر ہو رہی ہے, تو اس میں پریشان, اپنی طرف سے محنت کریں, اپنی طرف سے کوشش کریں, مگر ان کوششوں کے باوجود بھی اگر آپ کی زندگی میں مشکل آ رہی ہے تو آپ ہر صورت میں اللہ کے اوپر توکل کریں اور اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیفینیٹلی آپ کے لیے کچھ بہتر ہو سکتا ہے آپ کی شادی ہو جائے, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی شادی بس میری شادی ہو جائے پھر میری زندگی. کئی دفعہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شادی کی طلب میں مرے جا رہے ہوتے ہیں, اور جیسی ان کی شادی ہوتی ہے
ایک مہینہ بھی نہیں گزرتا اینڈ سم ہاؤ دے کی ناٹ کوپ اپ, دے کی ناٹ, ان کی زندگی میں ایسے پرابلمس آ جاتے ہیں کہ اس میں اپیرنٹلی ہو سکتا ہے دوسرے لوگوں کا عمل دخل ہو, مگر ہم بھی تو ضد لگا لیتے ہیں چیزوں میں, ضد کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جب وہ چیز اللہ پوری کر دیتا ہے اس میں عافیت نہیں ہوتی, خیر نہیں ہوتی, پھر اس سے شکایت کرتے ہیں. اسی طرح سے ہم کئی دفعہ گاڑی لینے کے لیے مجھے یہ گاڑی چاہیے تو یہی چاہیے, ضد لگا لی, ماں باپ افورڈ نہیں کر پاتے مگر اس کے باوجود آپ کو لے کے دے دی تو اس کے بعد پھر ہم ایک دن گزرا, دوسرے دن, ایک ہفتے کے بعد پتہ چلتا ہے اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. سو اس لیے اپنے دلوں کو پرسکون رکھیں, یہ چیزیں خوشیاں نہیں دیتی. اگر آپ کے اندر خوشی نہیں ہے نا تو آپ شادی, آپ کو بیسٹ آف دا بیسٹ ہسبینڈ بھی مل جائے تب بھی, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ شادیاں کریں نہیں, شادی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کسی کو بہترین بر سے نوازی, یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. لیکن اگر نہیں اور اس میں ڈیلے ہے تو اس مصلحت کو جاننے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ تیار ہو سکتا ہے آپ کو کئی دفعہ اپنا گھر, مجھے گھر چاہیے, اللہ میں نے گھر دے دے, مجھے گھر کیوں نہیں مل رہا, مگر وہ گھر کئی دفعہ آپ کے لیے مصیبتوں کا باعث ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ سے وہ مانگیں, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ جناب موسیٰ کی دعا ہے, اٹس ون آف مائی موسٹ فیوریٹ دعاز, کہ اے رب جو خیر تو میری طرف بھیج دے, جو کچھ تو میری طرف بھیج دے, بس میں اسی کی فقیر ہوں. اور یہ جب آپ کا رویہ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہترین آسانی کرتا ہے اور خوبصورت آپ کی زندگی کرتا ہے. آج جو میں آپ کے ساتھ کیا میں نے سوچا تھا, آج میں آپ کے ساتھ جو کرنا چاہ رہی تھی نا, جان کا حق, جان کا حق, یہ وہ والی جان نہیں ہے جو اپنے گھروں میں آپ کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں جان, یہ وہ والی جان نہیں ہے. جان جو ہماری زندگی ہے, جو ہماری جان ہے, کیونکہ آج زندگی کے حوالے سے بات ہوئی. یو پیپل ہیو ٹو پلیز, مطلب obviously I cannot حکم تو نہیں میں دے سکتی, مگر آج سے یہ سوچنا شروع کریں, what if we leave tomorrow, what are the things that we need to do, this is something that we need to do. جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی جو یہ رسالۃ الحقوق جو کتابچہ ہے, اس کے اندر جو یہاں پر مولا کی 51 حقوق ہیں جو اس کتاب میں میرے مولا نے بیان کیے ہیں. اور آج جو اعضاء کے حقوق ہیں, مختلف اعضاء جو ہمارے ہیں, یعنی ڈفرینٹ باڈی پارٹس ہمارے ہیں, اس کے حقوق کے حوالے سے بھی مولا بیان فرماتے ہیں. مگر آج جان کا کہ کیا حقوق ہیں, یہ مولا فرماتے ہیں کہ تیری جان کا حق یہ ہے کہ تو اسے مکمل طور پر اللہ کی اطاعت میں لگا دے. پس تو اپنی زبان کو اس کا حق دے, اپنے کان کو اس کا حق دے. زبان کو حق دینا کیا ہے؟ زبان کو حق دینا یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں. کان کا حق یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی گفتگو سنیں, کوئی بری بات. گوسپ فاسٹنگ میں نے رمضان ریمائنڈر, اگر میرے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیس بک کے اوپر, تو رمضان ریمائنڈر کے نام سے بھی میں کچھ پروگرامز, کچھ چھوٹے شارٹ کلپس کر رہی ہوں. اس میں نے گوسپ فاسٹنگ کے حوالے سے کیا تھا. اف somebody comes to you and they want to gossip, they want to talk to you, they want to do the gossiping and all that, just tell them کہ میں نے gossip fasting, I'm just having gossip fast. میں نے روزہ رکھا ہوا ہے نہ سننے کا, کوئی بھی gossip سننے کا. نہ روزہ جب آپ رکھتے ہیں کوئی آپ کو فورس کر سکتا ہے پانی پی لو, پلیز تھوڑا سا پانی پی لو, نہیں کر سکتا نا. سملرلی تو جب آپ کو کوئی کان میں کہتا ہے, جب کوئی آپ سے کوئی کہنے لگے تو آپ کہیں I'm sorry, میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں, سب کچھ ہے, مگر میں یہ سن نہیں سکتی. اس کا ریزن یہ کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, اللہ کی بارگاہ میں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, میں کسی کی برائی نہیں سنوں گی. یہ ہے کان کا حق. آنکھ کو اس کا حق دیں. آنکھ جو دیکھے بہترین دیکھے, آنکھ دیکھے قرآن دیکھے, آنکھ دیکھے تو کعبہ اور مدینہ اور گنبد خضرا اور حرم امام علی, حرم امام حسین, بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تربت, اور یہ تمام چیزیں دیکھیں. ہم یہ آنکھ کا حق ہے, اپنی آنکھوں کو برائی مت دکھائیں. آپ نے دیکھا ہوگا مختلف جگہوں کے اوپر 3 بندر ہوتے ہیں, وہ جو کہتے ہیں نہ برا بولو, نہ برا دیکھو, نہ برا سنو.
سو یہ وہ حق ہیں جو ہمارے کان، ناک اور کان، منہ اور آنکھوں کے ہیں. اپنے پاؤں کو اس کا حق دے، اپنے پیٹ کو، اپنے پاؤں کو اس کا حق دے. کیا کہنے، اپنے پیٹ کو اس کا حق دے. ڈائٹنگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر چیز سے روک لیں، مگر اپنے آپ کو کھانا کھائیں بھی تو بہت ہی زیادہ، جسے کہتے ہیں نا what do you call that، میانہ روی کے ساتھ. پیٹ بھر کے نہیں کھانا، مطلب یہ کہ سموسے کے سموسے کھا رہے ہیں آپ روزہ کھولنے پہ. نو، سب سے بہترین تو یہ ہے کہ نیم گرم پانی سے آپ روزہ کھولیں. میں نیم گرم پانی اور کلونجی سے روزہ کھولتی ہوں. یہ تمام چیزیں آقا کی بتائی ہوئی ہیں. اس سے آپ کو فیلنگ نہیں ہوتی اور زیادہ آپ کھاتے نہیں ہیں، اور وہ جو ہابڑو پڑتا ہے نا، کھا لو بس، سموسے کھا لو، یہ کھا لو، وہ نہیں ہوتا. اپنے پاؤں کا اس کو حق ادا کریں، اپنے پیٹ کا اس کو حق دیں، اپنی شرمگاہ کا اس کے حق سے نوازیں. اس سلسلے میں ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں بے شک، اور اللہ ہی ہے جو مدد کرنے والا ہے بے شک. الحمدللہ. کیونکہ آج میں نے وقت ذرا زیادہ ہو گیا ہے، مگر میں پھر بھی 2-4 جملے ضرور سید سجادیہ، صحیفہ سجادیہ، امام سید سجاد علیہ السلام کی جو کتاب ہے صحیفہ سجادیہ، ون آف مائی موسٹ فیوریٹ، دس از مائی، یہ میرا خزانہ ہے. یہ کتاب نہج البلاغہ، 2-4 اور کتابیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو، ایک دعاؤں کی کتاب ہے جو میں زیارت پہ لے کے جاتی ہوں. یہ وہ چیزیں جن کے بغیر میں نہیں رہ سکتی. اچھا، دس از ون آف مائی موسٹ فیوریٹ بک. اچھا جی، یہ جو اس کی ادائے شکر میں کوتاہی کے اعتراف کے سلسلے میں، یہ جو امام سید سجاد کی دعائیں ہیں، اس میں سے چند ایک میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں. وڈ لائک ٹو شیئر اٹ ود یو. تو پاک و بے نیاز ہے. آخر میں اینڈ پہ کروں گی، اینڈ جو ہے دعا پہ ہی کروں گی. تو پاک و بے نیاز ہے، اور میں تجھ سے مایوس نہیں ہو سکتا اے میرے مولا کہ تو نے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عجز و انکساری سے ہم سب اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا وہ ہے جو ہمیں تعلیم کی ہے ہمارے امام سید سجاد نے. بلکہ اب تو اس شخص کی طرح بول رہا ہوں، اب تو میں اس شخص کی طرح بول رہا ہوں جو بندہ ذلیل، اپنے نفس پر ظلم کرنے والا، اپنے رب کی حرمت کا معمولی سمجھنے والا ہے، اور جس کے گناہ بہت جلیل و عظیم ہے. اس کا دور عمل گزر چکا ہے. یہ بالکل وہ آخری وقت ہوتا ہے نا جو ہماری زندگیوں کا، یہ اس وقت کی دعا ہے جب اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ خاتمہ بالخیر کی دعا ہے. اس دعا کو ضرور پڑھیے. آپ ایپس کے اندر آپ کو مل جائیں گی. صحیفہ سجادیہ لکھ کر ایپس میں جائیں. کتنے ایپس ہم نے فونوں کے ڈالے ہوتے ہیں، ان ایپس کے ساتھ ساتھ ایک صحیفہ سجادیہ کی جو دعائیں ہیں ان کا ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کریں. یہ دعا نمبر میرے پاس تو 102 میں ہے، مگر اس کا دعا نمبر جو ہے یہ 11 نمبر ہے دعا کا. اور اس دعا کے چند الفاظ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، مگر پلیز آپ ان دعاؤں کو پڑھیں. آپ کو اللہ سے گفتگو کرنے کا طریقہ آئے گا، ڈھنگ آئے گا کس طرح سے ہمیں بات کرنی ہے. اور جس کے گناہ بہت جلیل و عظیم ہے اور اس کا دور عمل گزر چکا ہے، اب وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مدت عمل تمام ہو چکی ہے اور زندگی انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور اسے یقین ہے کہ تجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے اور فرار کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے. تو اب تیری بارگاہ میں رجوع کر رہا ہوں میں، اور خلوص کے ساتھ توبہ کرنا چاہتا ہوں. پاکیزہ اور صاف دل کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں اور لرزتی ہوئی دھیمی آواز سے تجھے پکار رہا ہوں. تیری بارگاہ میں سر جھکا کر خمیدہ ہو گیا ہوں، اور تیرے سامنے سر شرم سے جھک گیا ہے. خوف نے اس کے پیروں میں، یعنی میرے پیروں میں لرزہ پیدا کر دیا ہے، اور آنسو نے اس کے رخساروں کو ڈبو دیا ہے. اب تجھے یہ کہہ کر پکار رہا ہے کہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ان تمام مہربانوں سے زیادہ مہربان، جن کی بارگاہ میں طالبان رحمت باری باری حاضر ہوتے ہیں
اور سب سے زیادہ عطوفیت رکھنے والے جسے استغفار کرنے والے گھیرے رہتے ہیں، اے جس کی معافی اس کے عذاب سے زیادہ ہے بے شک، اور اے جس کی رضا اس کی ناراضگی سے وافر تر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جناب امام علی رضا اور تمام ائمہ معصومین کے صدقے میں، ان کی برکات کے صدقے میں، ان کی عطاؤں کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر۔ آگے فرماتا ہے کہ میں تیری بارگاہ میں اس امر سے برات کرتا ہوں میں مبتلا استکبار ہو جاؤں، اور اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ گناہوں پر اصرار کروں۔ میں اپنی کوتاہیوں سے استغفار کرتا ہوں، جو باتیں میرے لیے ممکن نہیں ہیں ان کے لیے طالب امداد ہوں۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے وہ سب کچھ عطا فرما دے جو تیرے لیے مجھ پر لازم ہے، جو ہم پر لازم ہے ہمارے اللہ کے لیے، اور تمام ان چیزوں سے عافیت دے دے کہ جن کا میں تیری طرف سے حقدار ہوں، اور مجھے ان سزاؤں سے پناہ دے دے جن کے تصور سے گناہگار خوف زدہ رہتے ہیں، کہ تیری بارگاہ معافی سے معمور ہے اور تجھ سے مسلسل مغفرت کی امید کی جاتی ہے، اور تو درگزر کرنے والا ہے۔ یا اللہ میری حاجتوں کا کوئی مدعا تیرے علاوہ نہیں ہے، اور میرے گناہ کا کوئی بخشنے والا تیرے سوا نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے۔ میں اپنے نفس کے لیے تیرے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، کہ تو ہی اہل تقوی بھی ہے اور تو ہی اہل معرفت بھی ہے۔ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مقاصد کو کامیاب بنا دے۔ اور سب سے بہترین مقصد جو ہماری زندگی کا ہے وہ یہی مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے زبان سے جب نکلے محمد و آل محمد کا تذکرہ نکلے، ہماری زندگی میں جو عمل ہوں وہ ان کے بتائے ہوئے اعمال کے اوپر ہم اپنی زندگیوں کو چلانے کی کوشش کریں۔ اے رب ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان ہستیوں کے صدقے میں تیری قربت مل جائے۔ دنیا جنت میں جانا چاہتی ہے، ہم اس دنیا میں رہ کے ان ہستیوں کا تذکرہ کر کے اپنے گھروں کو، اپنی محفلوں کو جنت بناتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں ان رحمتوں اور برکتوں کو۔ ہماری تیرے سے التجا یہ ہے کہ ہمیں ان ہستیوں کے ساتھ، ہمیں اپنے قرآن، اپنی کتاب کے ساتھ، ان چیزوں کے ذریعے تو ہمیں اپنی قربت عطا فرما۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم جنت صرف اس لیے مانگتے ہیں تاکہ ہمیں ساتھ محمد و آل محمد، ہمیں آلین کے سے قربت عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، میرے مقاصد کو کامیاب بنا دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور میرے نفس کے خوف کو سکون و اطمینان سے بدل دے کہ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ ساری باتیں تیرے لیے بہت ہی آسان ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اے رب ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اے رب ہمارے لیے، ہمیں لوگوں کے لیے آسانیوں کا باعث کر دے، اور ہم سب کو اس طرح کی زندگی عطا فرما کہ جس طرح کی زندگی تو چاہتا ہے کہ تیرے بندے اپنی اس زندگی میں گزاریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو آسانی دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو آسانیوں کا باعث بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری تمام مشکلوں کو اس خوبصورت مہینے کے صدقے میں آسان کرے، ہماری مشکلوں کو آقا مولا مشکل کشا کے صدقے میں ہماری زندگیاں اور تمام مشکلیں حل ہو جائیں۔ مگر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مشکلیں حل تب ہوں گی جب ہمارے ذریعے لوگوں کی مشکلیں حل ہو جائیں گی، اور بے شک سب کچھ فنا ہو جائے گا، صرف اللہ اور اس کا چہرہ اس کائنات، اس دنیا میں رہ جائے گا۔ اس چہرے کے صدقے میں، اس وجہ کے صدقے میں، وجہ اللہ کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری تمام مشکلات آسان کرے، اور ہمیں دوسروں کی مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رمضان